تو اس ماحول کو تصور میں لائے ذرا. حضور کبھی ایک نظر پورے مجمع پہ ڈالتے سارے صحابہ پہ، اور کبھی تنہا ایک نظر مکمل امام حسن پہ ڈالتے، پھر حضور صحابہ پہ نظر ڈالتے، پھر تنہا امام حسن کو دیکھتے، پھر نظر. یہ بار بار ہوا. آپ اس حدیث پہ غور کریں، بار بار ہوا. پھر زبان نبوت سے کیا کلمات نکلے. حضور نے فرمایا ان ھذا ابنی سید. لوگوں میرے صحابہ سن لو، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، میرا بیٹا حسن سید ہے. لعل اللہ ان یصلح بین فئتین مسلمین. مجھے امید ہے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کرا دے گا. مسجد نبوی ہو، منبر رسول ہو، زبان نبوت ہو، حسن متبع دائی جانب ہوں، صحابہ کا مجمع ہو، اور پھر زبان نبوت ہو، اور قرآن فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی اپنی مرضی سے بات نہیں فرماتا، جب بات کرتا ہے تو وحی خدا ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تیرے میرے دل کا چین یا حسن یا حسین. تو میرے بھائیو، حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. 14 صدیوں کے بعد آج جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے سب کچھ میرے حضور نے بتا دیا ہے. علم غیب کے منکر لوگ، دوسرے مسلک کے، علم غیب کا جہاں انکار کرتے ہیں، وہ یہ کوئی ایک مولانا یہ نہیں کہہ سکا حضور نے بات فرمائی ہو اور وہ غلط ہو گئی ہو، یہ نہیں کہہ سکتا. ہم علم غیب کہہ دیتے ہیں کہ علم غیب کی بنیاد پر حضور نے یہ خبر پہلے دے دی، اور وہ علم غیب نہیں کہتے، وہ پیشین گوئی کہہ دیتے ہیں. دنیا کے ہر بندے کی پیشین گوئی غلط ہو سکتی ہے، حضور کی ایک پیشین گوئی غلط نہیں ہوئی. اس لیے غلط نہیں ہوئی کہ اللہ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضور کا وصال مبارک 11 ہجری میں ہوا. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے، حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، حضرت علی مصطفیٰ خلیفہ بنے. حضور کے وصال مبارک کے بعد 29.5 سال، کتنا؟ 29.5 سال. حضور نے فرمایا خلافت 30 برس رہے گی، 30 برس. 29.5 برس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کے شہادت کے بعد کوفہ میں، چونکہ حضور کے تینوں خلفاء راشدین نے دار الخلافہ مدینہ منورہ کو بنا رکھا تھا، سوائے سیدنا علی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے، آپ نے دار الخلافہ کوفہ کو بنایا. ان کے وصال اور شہادت کے بعد امام حسن جب خلیفہ بنے 40,000 لوگوں نے آپ کی بیعت فرمائی. آپ کی خلافت پر، خلافت برحق پر دنیا کا کوئی سنی عالم دین نہیں کہہ سکتا یہ خلافت نہیں تھی. وہ میں ان علماء کو صحابہ سے لے کر آج تک خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت بھی برحق، حضرت عمر بن خطاب کی خلافت برحق، حضرت عثمان غنی کی خلافت برحق، حضرت علی مصطفیٰ کی خلافت برحق، حضرت امام حسن کی خلافت برحق. سمجھ آ رہی میری بات؟ 6 ماہ جب گزر گئے، 30 برس پورے ہو گئے، یہاں چھوٹی کرسی کوئی نہیں چھوڑتا.
لوگ ملک تباہ کر دیتے اپنی انا پہ، ملک تباہ کر دیتے ہیں اپنی انا پہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امیر معاویہ تشریف لائے۔ میں آج آپ کو وہ شرائط نامے کی 3 جو موٹی شرائط ہیں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ موٹی شرائط کیا تھی وہ، اس لیے میرے خیال اہم باتیں ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا حضرت امام حسن کی عمر اس وقت تقریباً 37 برس کے قریب ہو چکی تھی، 36-37 لگا لو۔ کیا امام حسن حضرت علی المرتضیٰ کے جنگوں میں شامل نہیں ہوئے؟ کیا امام حسین شامل نہیں ہوئے؟ کیا حسن و حسین دونوں کو علم نہیں تھا؟ امیر معاویہ تو ہمارے ابا جی کے مخالف جنگ لڑتا رہا، قتل و غارت ہوئی، خون خرابہ ہوا۔ آج حقائق بیان کرنا مشکل ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ سننا گوارا نہیں کرتے۔ میں آپ کو منبر رسول پہ رب کعبہ کی قسم، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، بندہ اپنے ناقص علم کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں اور حالات میں اور تاریخ کے مطابق جو بیان کر رہا ہے ذرا سنیں ذرا۔ ان کو سارا علم تھا، جنگیں بھی لڑ چکے تھے، لیکن اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ جب 30 برس 6 ماہ آپ کی خلافت مکمل ہو گئی تو شرائط میں بڑی شرائط 3۔ نمبر 1، اب اس وقت خلیفہ امیر معاویہ ہوں گے، ان کے وصال کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ ہوں گے۔ 2 نمبر شرط۔ دوسری شرط، جو سیدنا علی المرتضیٰ کی جماعت میں صحابہ کرام تھے، مجاہدین تھے، وہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، شام، جہاں جہاں کے تھے، ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے جب بندے کو حکومت ملتی ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں کتنا عرصے سے، اقتدار کا نشہ ہوتا ہے نا، نشہ ہوتا ہے نا، پھر جو جی چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو ان شرائط میں کسی ایک صحابی سے جو علی مرتضیٰ کی جماعت میں شامل تھا، گروپ میں شامل تھا، اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات، جو حضرت امام حسن کا قرضہ ہے جتنا بھی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کریں گے۔ یہ 3 موٹی شرائط تھی۔ لکھنے کے بعد، گواہی ڈالنے کے بعد آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے، حضرت امیر معاویہ خلیفہ بن گئے۔ اب ذرا غور کریں، حضرت امیر معاویہ کا گورنر بننے کا انتخاب اس ہستی نے کیا تھا جو تمام یہود و نصارہ ہنود متفق ہیں کہ سب سے کڑی شرائط گورنروں کے لیے حضرت عمر بن خطاب نے تجویز فرمائی تھی۔ گورنری سے اتار کر بکریاں لے کے دے دیں، یہ چراؤ، تم گورنر بننے کے اہل نہیں۔ گورنر کے بیٹے کے خلاف کسی عام جو بندے نے شکایت کی، آپ نے شکایت سنی اور حرم شریف میں گورنر کے بیٹے کو سزا دے دی گئی۔ جن کا احتساب مثالی احتساب تھا اور جن کا ہر فیصلہ عظیم فیصلہ ہوتا تھا، امیر معاویہ کے گورنر کا انتخاب انہی کا ہے۔ پھر عثمان غنی کے دور میں بھی وہ گورنر رہے۔ اور میں ایک بات بتاؤں کہ 2 جنگیں ہوتی ہیں، ایک بحری جنگ ہوتی ہے سمندری، اور ایک بری جنگ ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو ایک سمندر کی جنگ ہے وہ زمینی جنگ کے 10 جنگوں کے برابر ہے۔ حضور کی امت میں، یاد رکھنا، حضور کی امت میں حضرت عثمان غنی کے دور میں بحری بیڑے کو تیار کرانے والے حضرت امیر معاویہ تھے، اور پہلی یہ بحری جنگ جو لڑی گئی اس امت میں، پہلی جنگ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ جب گورنر تھے۔
اور فتوحات کا سلسلہ آپ نے حضرت عمر بن خطاب کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں برقرار رکھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، حضرت امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے تا دم وصال حضرت امیر معاویہ سے ایک جنگ نہیں کی، ان سے کوئی ایک قسم کی گالی گلوچ ثابت نہیں ہے۔ دونوں شہزادے حضرت امام زین العابدین امام بنے، ان سے ایک بات ثابت نہیں ہے، یزید کے خلاف ہے، حضرت امیر معاویہ کے خلاف نہیں ہے۔ امام باقر بنے، امام جعفر صادق بنے، یہ 12 ائمہ کرام جو ہیں، کسی ایک نے ان کے خلاف حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی گالی گلوچ نہیں ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، بھائی جس کو میرے نبی نے مسجد نبوی میں فرما دیا ہو کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا، بس امام حسن کی ذات گرامی جو سیدنا علی المرتضیٰ حضرت امیر معاویہ کے دونوں جماعتیں بڑی جماعتیں تھیں، ان کے درمیان صلح کرانے والے حضرت امام حسن تھے۔ امام حسین کی اولاد بھی موجود ہے اور امام حسن کی اولاد بھی موجود ہے۔ امام حسن کے صاحبزادے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسن ابن مثنی محفوظ رہے، ان کے عزیزوں نے ان کو وہاں سے نکال لیا زخمی حالت میں۔ امام حسین کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین سلامت رہے، ان دونوں سے حسنی حسینی سید دات الحجویری، آپ حسنی حسینی سید ہے، والد کا تعلق امام حسن کے خاندان سے ہے اور والدہ کا تعلق امام حسین کے خاندان سے ہے، اور جو امام مہدی بن کے آئیں گے ان کا تعلق بھی والد کا تعلق امام حسن کے خاندان سے ہوگا اور والدہ کا تعلق امام حسین کے خاندان سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تیرے میرے دل کا چین، حسن یا حسین۔ تو میرے عزیزان گرامی، اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے حضور کے ارشاد گرامی پر حضرت امام حسن نے صلح کی۔ ہر مسلمان جو صحیح مسلمان ہے، جن کے ساتھ ان شہزادوں کی صلح ہماری بھی صلح، یزید سے ان کی دشمنی ہماری بھی دشمنی، امت کی دشمنی، حضرت امیر معاویہ سے ان کی صلح اور ہماری بھی صلح۔ اس لیے تمام محدثین، علماء مجتہدین، ائمہ مجتہدین، محدثین، فقہاء، بزرگان دین، جتنا بڑے بڑے اکابرین ہیں، سلسلہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سروردیہ ہو، چاروں امام ہوں، امام اعظم ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی ہوں، اور 6 محدثین، یہ سارے کے سارے حضرت امیر معاویہ کو صحابی رسول یاد رکھیں، حضور کے سالے بھی ہیں۔ ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کے نکاح میں تھی، حضور نے فرمایا جس جس کے ساتھ نکاح کے حوالے سے میرا تعلق، اللہ ان کو جنت میں بھیجے گا، جنت میں بھیجے گا۔ حضور کی رشتہ بھی ہیں۔ اور پھر یہ یاد رکھیں، حضرت امیر معاویہ کی پوتی آگی اہل بیت کے ساتھ ان میں شادیاں ہیں، ان میں شادیاں ہیں، ان میں شادیاں ہیں۔ اور پھر تا دم آخر دونوں شہزادے حضرت امیر معاویہ سے وظیفے لیتے رہے۔ اب بتائیں، یہاں گالیاں دی جاتی ہیں، یہ تمام بڑے بڑے علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ پوری زندگی حضرت امیر معاویہ سے وظائف لیتے رہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق